السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر وعافیت سے ہوں گے۔ میرا ہی یہ دل اب نہ میرا رہا، رائٹر نمرہ خان، ایپیسوڈ نمبر 14۔ ونی بیسڈ ناول ہے، روڈ ہیرو بیسڈ ناول ہے، اور ہیروئن جو ہے وہ بہت ہی معصوم سی ہیروئن ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آئے گا۔ پلیز زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں۔ واہ کتنا پیارا ہے یہ پریشے، مسکرا کر بولی۔ شام صبح ہوتے ہی پری کو اور ہانی کو نئے گھر لایا تھا۔ پریشے گارڈن میں کھڑی تھی، ہر طرف پھول اور پودے لگے ہوئے تھے، ساتھ ایک بہت بڑا جھولا لگا ہوا تھا۔ اب یہاں ہی کھڑی رہو گی یا اندر جا کر بھی دیکھو گی؟ شام پری کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ ہاں چلے، وہ جلدی سے بولی۔ وہ ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی پریشے نے ارد گرد دیکھا۔ سامنے بڑا سا ہال بنا ہوا تھا، سامنے ڈائننگ ٹیبل پڑا تھا، اس کے ساتھ بڑا سا کچن تھا بلیک کلر کا، اور سامنے ڈرائنگ روم تھا جہاں بڑے بڑے 3 صوفے پڑے تھے۔ وہاں ہر ایک چیز لاجواب تھی، اور اس کے دائیں طرف ایک روم تھا اور بائیں طرف دوسرا روم۔ یہ ایک ڈیزائننگ گھر تھا۔ پری بہت خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اتنا پیارا اس نے اپنے خوابوں میں اپنے لیے گھر سوچا تھا، اور آج اس کو مل گیا تھا، اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ مسز حشام، چلے، ہمارا روم اوپر ہے، حشام اس طرف آتے ہوئے بولا۔ چلے آئیں، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ دونوں اوپر آ گئے تھے۔ جیسے پریشے کمرے میں آئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پر ہر ایک چیز بلیک کلر کی تھی، فرنیچر سے لے کر ہر ایک چیز پھولوں سے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ وہ بہت بڑا اور پیارا روم تھا۔ ایک سائڈ پر پوری شیشے کی کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ پریشے ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تو کیسا لگا تمہیں تمہارا گھر اور کمرہ؟ حشام اس کے پیچھے کھڑا ہوتا بولا۔ حشام، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے اس طرح کا روم اور بلیک کلر کی ہر چیز پسند ہے؟ پریشے نے حشام کی طرف رخ کرتے کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ وہ میں نے تمہاری ڈائری پڑھی تھی، اس میں تم نے لکھا تھا، بس پھر لے لیا۔ حشام اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے بولا، جس پر پریشے کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ارے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ حشام اس کو روتے دیکھتے جلدی سے گھبرا کر بولا، جس پر پریشے کو مزید رونا آیا۔ میں بہت خوش ہوں حشام، مجھے لگا تھا میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے، اور میں رو تھوڑا نہ رہی ہوں، خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہلکا سا مسکرائی۔ ارے یہ تمہارا ہی گھر ہے، صرف تمہارا، اور دوسری بات، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں پسند، چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے، اوکے؟ حشام نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں روتی، گڈ گرل۔ پریشے نے حشام کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، کتنا پیارا تھا۔ اکھیاں فریبی شیطانی ہے، عشق میں میرے مرجانی ہے، کتنا خود کو بچائے، آگ دلوں میں لگ جانی ہے۔ پریشے کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے محبت بھری نظروں سے دیکھتے کہا، جس پر حشام کھل کر مسکرایا۔ جادو ایسا کر ڈالا، نہ ہوش کسی نے سنبھالا تیرا، نہیں تیرا کوئی دوش تیرا حسن ہی ہے زبردست دست، تو چیز بڑی ہے مست مست۔ حشام نے بھی اس ہی کے انداز سے کہا، جس پر پریشے سرخ ہو گئی۔ آہ، بلش کر رہی ہو؟ حشام اس کا سرخ چہرہ دیکھتے کان کے قریب جاتے گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر پریشے کانپ کر رہ گئی۔ حد ہوتی ہے، ذرا سی تعریف کیا کر دی میں نے، زیادہ ہی فری ہو گئی ہے۔ پریشے حشام کو خود سے دور کرتے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے پرو، ایک بات ہے، ہم دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایک ساتھ۔ حشام پری کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے مرر کے سامنے خود کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پری نے مرر کے سامنے دیکھا، وہ سچ میں ایک پرفیکٹ کپل تھا۔ اف، کیا کروں؟ بور ہو؟ جس پر پریشے مسکرائے۔ میں تو پریشے آج گھر پر اکیلی تھی، حشام تو آفس چلا گیا تھا اور ہانی کالج تھی، اور پریشے گھر پر اکیلی بور ہو رہی تھی۔ اصل میں وہ اتنے بڑے گھر میں تھی، اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ چلو کچھ بنا ہی لیتی ہوں۔ پریشے اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے کچن میں آئی۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی بیل بج گئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ پریشا سوچتے ہوئے بولی۔ پھر سے بیل بجی، چلو دیکھتی ہوں کون ہے۔ پریشا سوچتے ہوئے کچن سے نکلی اور دروازے کی طرف پہنچی اور بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا جس نے بلیک رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ پریشا کو کسی انجان شخص کو دیکھ کر یکدم گھبرا کر 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ اس سے پہلے پریشا بھاگتی، نقاب پوش نے جلدی سے اس کو پکڑ کے اپنے قریب کیا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک سفید رومال اس کے منہ پر رکھا۔ وہ بن مچھلی کے تڑپتی رہی، لیکن مقابل شخص کی گرفت سخت تھی۔ وہ ایک مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور اگلے لمحے ہی پریشا اس کی باہوں میں جھول گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ مقابل شخص فاتحہ مسکرایا اور بنا دیر کیے پریشا کو باہر لا کر گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ آج پھر حشام اور پریشا الگ ہو گئے۔ کیا مسئلہ؟ پری کال کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ حشام کب سے پریشا کو کال کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب بھی نہیں مل رہا تھا۔ حشام کا نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ صبح سے اس لیے اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور نکل گیا آفس سے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر تھا۔ حشام جیسے گھر آیا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر آ کر دیکھا کوئی نہیں تھا۔ پری کہاں ہو تم؟ پری کدھر ہو؟ اس نے سارا نیچے دیکھ لیا، اسے پری نظر نہ آئی۔ پریشا؟ حشام بلند آواز میں پکارتا اوپر کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے کو چیک کرتا بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ وہ یہاں ہوتی تو اس کو سنتی۔ حشام نے 10 منٹ میں پورا گھر چھان مارا، اس کو پریشا نہ ملی۔ کہاں ہو پریشا تم؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کا بہت بری طرح سے دل گھبرا رہا تھا۔ اس کو اتنی ٹھنڈ میں پسینے آنے لگے۔ زیان ہو سکتا ہے وہاں ہو۔ اس کو ایک دم زیان کا خیال آیا، شاید وہاں ہو۔ حشام نے موبائل نکال کر زیان کو کال کی۔ ہیلو زیان، پری تمہاری طرف آئی ہے کیا؟ جلدی بتاؤ، حشام نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ پری ہمارے گھر؟ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ زیان حشام کی آواز سنتے نرمی سے بولا۔ نہیں یار، پری گھر نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے۔ تم گھر پتہ کرو، ہو سکتا ہے وہاں پر۔ پلیز، حشام فکر مندی سے بولا، جس پر زیان بھی پریشان ہو گیا۔ اچھا، میں کال کرتا ہوں۔ زیان نے جلدی سے کال کٹ کی۔ 5 منٹ بعد زیان کی کال آئی۔ ہاں بتاؤ، وہیں پر ہے نا پری؟ حشام نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، وہاں تو نہیں ہے پری، زیان نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ حشام کو لگا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو، کتنی مشکل سے اسے حاصل کیا تھا، اب پھر وہ چلی گئی۔ تم صبر کرو، میں آتا ہوں، پھر دونوں دیکھتے ہیں، زیان نے اسے تسلی دیتے کہا اور کال بند کر دی۔ پرو کہاں ہو تم؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہ ایک خالی کمرے میں تھی۔ اس نے ذہن پہ زور ڈالا، اس کو یاد آیا تھا کوئی نقاب پوش اس کے گھر آیا تھا، مطلب وہی اس کو یہاں لایا تھا۔ پریشا ڈرتے ڈرتے کھڑی ہوئی، خوف اس کے چہرے پر صاف واضح ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف آئی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ مجھے جانا ہے، کھولو دروازہ پلیز، خدا کے لیے، حشام کو پتہ چلا وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ کھولو دروازہ، جانے دو، کوئی سن رہا ہے؟ وہ مسلسل دروازہ پیٹتے ہوئے چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اس کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تھک ہار کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی، چلا چلا کر گلا بھی خشک ہو گیا تھا۔ حشام پلیز مجھے بچا لے یہاں سے، اللہ جی مجھ سے اور آزمائشیں نہیں سہی جائیں گی، حشام کو بھیج دیں پلیز، حشام مجھے لے جائیں۔ وہ گھٹنوں پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر حشام کو پکار رہی تھی۔ نہ جانے اب اس کی قسمت پر کیا لکھا تھا۔ حشام اور زیان کب سے پریشا کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ پری؟ تو کبھی گھر سے اکیلی جاتی نہیں ہے، کیا ہوا ہے ایسا؟ حشام گاڑی میں بیٹھے سر پکڑ کے بے چینی سے بولا۔
ایک منٹ، پری کے غائب ہونے کے پیچھے اس کے کزن کا ہاتھ تو نہیں؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، فہد۔ وہ تو نہیں؟ زیان نے دماغ میں زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو شک تھا فہد پر۔ فہد؟ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ حشام نے چونک کر زیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، زیان نے ساری تفصیل سے آئس کریم پارلر میں ہونے والی واقعہ بتایا۔ یہ سن کر حشام کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں۔ اس نے مٹھیاں بھینچیں۔ اگر اس کے پیچھے فہد ہوا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اس نے کچھ بھی غلط کیا تو؟ حشام نے غصے سے کہتے فل اسپیڈ سے گاڑی چلائی۔ فہد کہاں ہے؟ باہر نکل کمینے، حشام اس کے گھر آتے زور زور سے چیختے ہوئے بولا۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر آتے ہوئے؟ نجمہ بیگم اتنی اونچی آواز سنتے غصے سے بولی۔ چپ کرو، تم کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ کہاں لے کر گیا ہے میری بیوی کو؟ بلاؤ اس کو۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے چیخا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عرفان صاحب بھی شور سن کر باہر آئے۔ حیرت تو تب ہوئی سامنے حشام کو غصے میں دیکھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ، کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ اس کو آج میں جان سے مار دوں گا۔ کہاں چھپا کر رکھا ہے اس نے میری بیوی کو؟ بلاؤ اپنے بیٹے کو۔ وہ دھاڑا تھا، یہاں تک دیوار تک ہل کر رہ گئی تھی۔ ہمیں نہیں پتہ، وہ تو صبح سے گھر نہیں ہے، عرفان صاحب پریشانی سے بولے، جس پر حشام کو مزید غصہ آیا۔ یہ تو وہی جانتا تھا اس کے دل میں اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بتا دو کہاں ہے، ورنہ۔ حشام نے جیب سے گن نکال کر ان کی طرف دیکھا۔ گن کو دیکھ کر ان کو سانپ سونگھ گیا۔ ہمیں خود نہیں پتہ فہد کہاں ہے۔ دیکھو بیٹا، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، عرفان صاحب نے انتہائی نرمی سے کہا۔ بس کریں، میری بیوی کا کچھ پتہ نہیں ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں آرام سے بیٹھو؟ کال کرو اسے ابھی اسی وقت۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے شفقت سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں کال کرتا ہوں، عرفان صاحب ہار مانتے ہوئے بولے۔ ہار مانتے ہوئے لہجے میں کہتے فون نکال کر نمبر ملایا۔ ایک بار ملایا، دوسری بار، تیسری بار، لیکن نمبر بن جا رہا تھا۔ اس کا تو نمبر بند ہے، عرفان صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا، جس پر حشام نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر پورے زور سے پھینکا۔ وہ نیچے گرتے چکنا چور ہو گیا۔ نجمہ اور عرفان صاحب سہم گئے۔ میری بات کان کھول کر سن لیں، اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی یا اس کے ساتھ کچھ بھی اس نے کیا نہ، پہلے تو میں چپ کر گیا تھا، اس دفعہ میں وہ تم لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا کہ تم لوگوں کے آگے آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ وہ شعلہ باز نگاہوں سے انہیں تکتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ فہد بھی نہ؟ نجمہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ کر بولی۔ عرفان صاحب بھی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ اف، کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں پری؟ زیان، پتہ نہیں پری کیسی ہوگی، کیسے حال میں ہوگی، ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ حشام کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ہمیں مل جائے گی پری، حوصلہ رکھو، زیان نے حشام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ وہ تو خود بھی بہت پریشان تھا، صبح سے رات ہو گئی تھی، ابھی تک پریشے کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ حشام کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے اپنا سینہ مسلا، اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں کیسے پریشے کو ڈھونڈے۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یکدم اس کا موبائل بجا۔ حشام نے چونک کر دیکھا، وہ ان نون نمبر تھا۔ حشام نے جلدی سے اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ حشام بولا۔ وہ جیسے جیسے سن رہا تھا اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ حشام، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زیان نے فوراً پوچھا۔ پریشے کا پتہ چل گیا ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہوگا۔ حشام نے فل اسپیڈ سے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا سچ؟ کہاں پر ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ موبائل پکڑو، مجھے نہیں پتہ، کسی نے کال کر کے بتایا ہے، وہ ایڈریس سینڈ کر رہا ہے، ہمیں 2 گھنٹے لگیں گے۔ حشام نے زیان کو میسج دیکھتے ہوئے بولا۔ حشام کا دل بے چین ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کو آج احساس ہوا تھا جسم سے جان کیسے نکلتی ہے۔
اس کی روح فنا ہو رہی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، رو رہی تھی۔ ابھی تو اس کی زندگی خوشحال ہوئی تھی، ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا، ابھی تو اس کی محبت اسے ملی تھی۔ کیا اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں؟ ابھی یہ وہی سوچ رہی تھی جب ایک دم دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر آیا۔ وہ صدمے اور بے یقینی اور حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، فہد تھا۔ وہ چلتا چلتا اس کے قریب آیا۔ تم مجھے کیوں لائے ہو؟ مجھے جانے دو، وہ بمشکل اٹک اٹک کر بولی۔ اس کی بات سنتے وہ ہنس پڑا۔ پریشے خوف کے مارے تھوڑا پیچھے ہوئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ ایسے کیسے میری پیاری کزن تمہیں چھوڑ دوں؟ جو تم نے کیا ہے اس کا حساب تو چکانا ہوگا تم۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ پریشے کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا پریشے نیچے جا گری۔ چھی چھی، کہاں گئی وہ عقل تمہاری؟ جب تم نے سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا تب سے میرے دل میں کتنی آگ لگی ہوئی ہے۔ اب اس کو جب بجھاؤں گا نہیں، چین سے تھوڑا بیٹھوں گا۔ فہد نے بے دردی سے اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تو تکلیف سے پریشے کے منہ سے چیخ نکلی۔ مجھے جانے دو، تم نے بدلہ لے لیا ہے، جانے دو ورنہ حشام تمہیں جان سے مار دے گا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا۔ ہا ہا ہا، حشام میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ویسے ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے میرے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ مت بھولو بچپن سے ہمارا ہی کھاتی آئی ہو۔ یاد ہے کیسے ڈری سہمی رہتی تھی، آواز تک تو نکلتی نہیں تھی، آج تو شیرنی بنی ہے۔ ہاں اچھا لگا تیرا انداز، وہ کہہ کہا لگا کر ہنسا۔ پریشے نے غصے سے اسے پیچھے کیا اور کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ اب اس نے قدم اٹھایا ہی تھا، فہد نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، جانے دو مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے روتے ہوئے بولی۔ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں میری پری؟ ابھی میں نے تمہارا وہ حال کرنا ہے تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ فہد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شفقت سے کہا۔ چھوڑو۔ وہ منت کرنے لگی۔ نہ میری جان، ابھی نہیں، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے۔ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے وہ شیطانی مسکان سے بولا۔ اس کی حوث بھری نظروں پر پریشے کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی مقابل شخص کے ارادے کیا ہیں۔ چھوڑو، وہ بری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں سسکیوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ٹھا، گولی کی آواز فضا میں گونجی۔ فہد کو اپنے کندھے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فہد درد کی شدت سے دوہرا ہوتا گھٹنے کے بل گرا۔ پری، حشام ریوالور نیچے پھینکتے دیوانے وار اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے پریشے زمین بوس ہوتی، حشام کی مضبوط گرفت نے اس کے گرد حصار باندھا۔ سیان وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ فہد درد کی شدت سے زمین پر پڑا چیخ رہا تھا۔ اس کی حالت باولے کتے جیسی تھی۔ پری ادھر دیکھو، تم ٹھیک ہو نا؟ حشام نے پریشے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بے چینی سے بولا۔ چہرہ رونے کے باعث سرخ پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے کاجل پھیلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ خوف کی وجہ سے اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، گالوں پر انگلیوں کے سخت نشان ابھرے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر حشام کو محسوس ہوا جیسے اس کا دل کسی نے چیر دیا ہو۔ وہ غصے سے اٹھا اور فہد کی جانب آیا۔ تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ اسے اپنی گندی نظر سے دیکھا۔ یکدم حشام کا ہاتھ اٹھا اور فہد کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کو سنبھالنے کا موقع دیے بغیر ایک اور تھپڑ اس کو دے مارا۔ اسے چھوڑو، ابھی بعد میں دیکھیں گے، ابھی پری کا سوچو۔ اسے لے کر جاؤ، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی حشام اس کو اور مارنے کے لیے بڑھتا، زیان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ تم مجھے چھوڑو، آج میں مار ڈالوں گا۔ حشام غصے سے پھر آگے بڑھا۔ میں ہوں یہاں پر، ابھی پری کو لے کر گھر جاؤ۔
اس کمینے کو بعد میں دیکھیں گے۔ زیان نے پھر سے اسے سمجھایا۔ حشام نے ایک نظر پریشے کی جانب دیکھا جو خوف سے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ حشام اس کے پاس آیا۔ کچھ نہیں ہوا پری، سب ٹھیک ہے، چلو گھر، حشام نے انتہائی نرمی سے کہا، لیکن وہ بہت خوف میں تھی، حشام سے بھی پیچھے ہو رہی تھی۔ حشام نے جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر لے گیا۔ فہد کا تو اس نے بعد میں دیکھنا تھا، ابھی پری اہم تھی۔ تیرا تو وہ حال کروں گا تو ساری زندگی یاد رکھے گا، زیان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ بے ہوش پڑا تھا زمین پر۔ زیان نے سرد نظر اس پر ڈال کر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہ اسے جب سے گھر لے کر آیا تھا وہ بس رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر حشام نے ضبط سے آنکھیں مینچ لیں۔ ریلیکس، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، میں ہوں نا، دیکھو ہم تو گھر بھی آ چکے ہیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اپنی پری کو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ ادھر دیکھو، میں ہوں نا تمہارا حشام، میں ہوں، یقین ہے نا مجھ پر، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ حشام نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہاں شدت سے بوسہ دیا۔ حشام، ہاں میں ہوں ادھر، میری طرف دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حشام آپ اتنی لیٹ کیوں آئے؟ میں نے کتنا بلایا آپ کو، آپ کیوں نہیں آئے؟ پریشے کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی شرٹ میں جذب ہوئے۔ سوری، میں لیٹ ہو گیا۔ پلیز پری چپ کر جاؤ، تمہارا رونا مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، رونا بند کرو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ شدت سے بولا، ہم سو جاتے ہیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اس کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کا سر اپنے سینے میں رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، اسے پرسکون کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ روتے روتے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ حشام نے دیکھا وہ سو چکی ہے، اس نے گہرا سانس لیا اور شدت سے اس کی پیشانی کو چوما۔ کیا ہوا پری کا، کچھ پتہ چلا؟ سائمہ بیگم زیان کو اندر آتے دیکھتے ہوئے بولی، جی وہ ٹھیک ہے، حشام اسے گھر لے گیا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بولا، لیکن بھابھی کہاں تھیں؟ ہانی بولی، وہ کالج سے یہاں آ گئی تھی اور کب سے پریشان بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر زیان نے ساری بات بتائی۔ یہ سنتے ہانی اور سائمہ بیگم حیران رہ گئی۔ تم آج رات یہیں رک جاؤ، کل میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، اوکے؟ زیان نے ہانی کو کہا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اٹھ گئی میری پیاری بیوی، گڈ مارننگ۔ حشام ناشتے کی ٹرے پکڑتے ہوئے اندر آیا، جس پر پریشا مسکرائی۔ دیکھو برو، تم مجھ پر غصہ نہیں کر سکتی، میں نے خود ناشتہ بنایا ہے، اور بہت اچھا۔ حشام اس کے پاس بیٹھ کر بولا۔ پریشا سر جھکائی بیٹھی تھی۔ برو میری طرف دیکھو، کیا ہوا؟ حشام نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے کہا، اور بس کیا تھا، پریشا وہیں پر رونے لگی۔ وہ کل کی وجہ سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ برو خدا کے لیے مت رو، دیکھو سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، تم رونا بند کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، اب تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ حشام نے اس کو اپنے مضبوط حصار میں لیتے انتہائی نرمی سے کہا، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ وہ سوں سوں کرتے معصومیت سے بولی، کوئی اپنی زندگی کو چھوڑ سکتا ہے کیا؟ تم تو میرے جینے کی وجہ ہو، برو میری روح ہو تم، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حشام نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے یقین دلایا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی کا 4واں حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔